بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ، جس کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور سلامی پیش کرتے تھے، سادگی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے وفادار غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ آپ نے غلام سے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو بہت دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بازار سے خرید کر اس کو کھا سکے۔ تو غلام نے کہا کہ اس کے لیے دریا کے پاس مچھلی پکڑنے کے لیے جانا پڑے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ چھوڑو یرکا، اگر گھر کے قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ یہ سن کر غلام یرکا کہتا ہے کہ میں کافی عرصے سے آپ کا خادم ہوں، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی، پر آج جب خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کر سکوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور فوراً گھوڑے پر بیٹھا اور عربی نسل کا گھوڑا دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے انتہائی تیز رفتار اور طاقتور ہوتے ہیں، ان کے لیے 8 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا۔ گھوڑے کو ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ لیا تھا کہ اس کے جسم پر آیا ہوا پسینہ اچھی طرح خشک ہو جائے، لیکن پسینے کی وجہ سے گھوڑے کی پیٹھ پر گرد و غبار جم گیا تھا، اس لیے میں گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور واپس اپنی جگہ پر باندھ دیا۔ غلام فرماتا ہے، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھ لی۔ جب آپ گھر آئے تو میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، دریا کی تازہ مچھلی کا بندوبست ہو گیا۔ غلام نے جیسے ہی الفاظ کہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان پکڑ کر فرمانے لگے، اے یرکا، تو نے سارا گھوڑا دھو لیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا، مجھے آپ کی وفاداری میں کوئی شک نہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، میں تو صرف دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور میری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کی، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یرکا، چل تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اللہ پاک، آپ کے بندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے 8 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ، ہم جانوروں کو زبان نہیں دی اور تیرے بندے نے مجھ پر ظلم کیا، یرکا تو بتا، اللہ تعالیٰ کے حضور گھوڑے کے سوال کا کیا جواب دوں گا؟ اس پر غلام یرکا فرماتے ہیں، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک روتے رہے، اور اس سب پر میں بھی بہت زیادہ رویا، اتنا رویا جتنا اپنے سگے باپ کی وفات پر بھی نہیں رویا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرکا سے کہا، گھوڑے کو آج چارہ زیادہ کھلا دو اور جو مچھلی لے کر آئے ہو سب غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، اور انہیں مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر فاروق کی بخشش کی بھی۔ ناظرین، ہمارے ہاں ایک معمولی کمشنر اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے، ہمارے یہاں آفیسرز اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنی خدائی ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری طرف 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے بادشاہ کا انصاف اور سادگی دیکھیں۔ آپ کے دور حکومت میں ایک بدو آپ سے ملنے کے لیے مدینے آیا، جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، اس کے ساتھ حاملہ بیوی تھی، تو اس نے مدینے کی حدود کے پاس خیمہ لگایا، بیوی کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کرانے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود میں آگ جل رہی ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا تاکہ وہاں کی خبر حاصل کر سکے۔ جب غلام وہاں پہنچا اور بدو سے دریافت کیا تو بدو نے غلام کو سخت ڈانٹا، جس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں گئے اور دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنے مدینے آیا ہوں، لیکن اب میری بیوی امید سے ہے، وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر روانہ ہوئے۔ آپ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، چلو میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے اور میرے ساتھ چلو، جو سامان ساتھ لینا لے لو۔ ناظرین، آپ کی بیوی یعنی اس وقت کی خاتون اول، جی ہاں، اس وقت کی خاتون اول نے گھی اور کچھ دانے ساتھ لیے، جبکہ بادشاہوں کے بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھائیں۔ جب آپ دونوں بدو کے پاس پہنچے تو بالکل بے خبر تھا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کوئی غلام یا نوکر نہیں بلکہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ خیر اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہوئی تو خاتون اول نے آواز لگائی کہ یا امیر المومنین بیٹا ہوا۔ یا امیر المومنین سن کر اس شخص کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، پوچھنے لگا حضور آپ امیر المومنین ہیں، وہی جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں، وہی عمر جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے ہاں وہی عمر ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت زیادہ حیران ہوا اور کافی دیر تک روتا رہا، جس پر عمر فاروق نے تاریخی الفاظ ادا کیے، یہ میرے آقا کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا نہیں بلکہ غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے، یہاں ہر کسی کو انصاف ملتا ہے اور غریب سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ آج کے حکمرانوں سے ایسی امید نہیں رکھی جا سکتی، ایک معمولی سپاہی سے لے کر جرنیل تک، کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک، سب اپنی جیبوں کی فکر میں۔ معزز ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے عمر، اس وقت تک ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہ بتاؤ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ بیت المال سے جو کپڑا ملا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ کم ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے، اور عبداللہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا بتاؤ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا، ورنہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری روح ہے، قیامت تک اس ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد عبداللہ نے کہا کہ بابا جان کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، جس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو کپڑے پہننے کے لیے لباس تھے وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا، ورنہ نہیں دیتا۔ ناظرین دیکھا کیسا شاندار تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اور احتساب، جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کے بارے میں بھی اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ ناظرین ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک عمر رسیدہ بوڑھے پر نظر پڑی کہ وہ صدقہ خیرات کے لیے ہاتھ پھیلائے گھوم رہا ہے۔ آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، جزیہ کی ادائیگی اور گزارے کے لیے کچھ مانگ رہا ہوں۔ وہ شخص مدینہ منورہ کا ایک یہودی باشندہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور رقت آمیز لہجے میں فرمایا بڑے میاں ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہ کیا، ہم نے تم سے جوانی میں جزیہ وصول کیا اور بڑھاپے میں بے سہارا چھوڑ دیا۔ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آئے اور جو کچھ گھر میں تھا لا کر دے دیا، پھر بیت المال کے انچارج کو کہلایا کہ ان بڑے میاں اور ان جیسے بوڑھوں اور ضعیفوں کے لیے بیت المال سے اتنا روزینہ مقرر کر دیا جائے جو ان کے اور ان کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ان کے اپنے گھر کا ایک بے مثال واقعہ سنیے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے صاحبزادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اچانک ایک لاغر سی چھوٹی سی بچی لڑکھڑاتی ہوئی گرتی پڑتی نظر آئی۔ فرمایا ہائے کس قدر لاچار، بے کس اور پریشان حال ہے، اس بچی کو کون جانتا ہے؟ صاحبزادہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر المومنین کیا آپ اسے نہیں پہچانتے؟ فرمایا نہیں۔ صاحبزادہ نے کہا یہ آپ کی بچی ہے۔ فرمایا میری کون سی بچی ہے؟ جواب دیا کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی ہے، یعنی حضرت عمر کی پوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرمایا کیسے اس کا یہ حال ہو گیا؟ صاحبزادے نے کہا کہ آپ نے ان پر تنگی کر رکھی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا خدا کی قسم میرے پاس سے تمہیں وہی ملے گا جو تمام مسلمانوں کو ملتا ہے، خواہ پورا پڑے یا تنگی سے زندگی بسر کرنی پڑے۔ یہ میرے اور تمہارے لیے خدا تعالیٰ کا حکم ہے، میری مجال نہیں کہ میں اس حکم کی خلاف ورزی کروں۔ کیا تاریخ انسانی اس کی کوئی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق باہر سے آنے والے قبیلوں، مسافروں اور پردیسیوں کی خبر گیری کے لیے رات کے گشت پر نکلے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی وادی عتیق میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ہمراہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ اچانک دونوں کی نظر ایک تاجر قافلے پر پڑتی ہے جس میں مردوں کے علاوہ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں آؤ آج رات ان کی پہرے داری کریں۔ اسی اثنا میں ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن کر اس بچے کی جانب جاتے ہیں اور بچی کی ماں سے کہتے ہیں خدا را اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
ماں کو توجہ دلا کر اپنی جگہ واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز پھر سنی۔ دوبارہ گئے اور ماں سے کہا کہ خیال رکھو اور اس بچے کو سلا دو۔ ماں کو نصیحت کر کے اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ رات کے آخری پہر پھر بچے کے رونے سے پریشان ہو گئے۔ بچے کی ماں کے پاس آ کر کہا، تم اچھی ماں نہیں لگتی ہو، آج رات اس بچے کو آرام نہیں ملا اور یہ روتا ہی رہا۔ ماں کو معلوم نہ تھا کہ یہ صاحب امیر المومنین ہے۔ اس نے غضبناک ہو کر جواب دیا کہ خدا کے بندے، تم نے تو آج ہمیں تنگ کر ڈالا، تم کو اس سے کیا سروکار؟ میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں اور چھوڑ نہیں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نرمی سے دریافت کیا، ایسا کیوں کر رہی ہو اور آخر یہ زبردستی کیوں ہے؟ ماں نے جواب دیا، ایسا میں اس لیے کر رہی ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیتے بچے کو وظیفہ نہیں دینا، صرف اسی وقت بچے کا روزینہ مقرر کرتے جب وہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا، اس کی عمر کتنی ہے؟ جواب دیا، اتنے ماہ کا ہے۔ فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، جلدی نہ کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے نے بے حد متاثر و دل گرفتہ کیا۔ فجر کی نماز کے دوران آنسو جاری رہے۔ گریہ و زاری کی وجہ سے لوگ پورے طور پر کرت نہ سمجھ سکے۔ سلام پھیرتے ہی فرمایا، بد نصیب عمر کتنے مسلمان بچوں کے قتل کا سبب بنا۔ ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، جاؤ پکار کر اعلان کر دو کہ اے لوگو، اپنے بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو، ہم ہر مسلمان بچے کے لیے پیدا ہوتے ہی وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ اور ملک کے سارے علاقوں صوبوں میں اس بات کی منادی کرا دی گئی۔ حسب معمول رات کے گشت کے دوران مدینہ منورہ کی آبادی کے کنارے پر ہیں، دفعتاً ایک آواز سنائی دیتی ہے، بیٹی جلدی اٹھو، دودھ نکال کر اس میں تھوڑا پانی ملا دو، صبح ہونے جا رہی ہے۔ بیٹی کی آواز ابھرتی ہے، اماں جان، امیر المومنین نے دودھ میں پانی پلانے سے منع فرمایا ہے۔ ماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے تو پانی ملا دے، امیر المومنین یہاں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بچی نے اپنی پوری قوت ایمانی سے جواب دیا، اماں جان، اگر امیر المومنین نہیں تو امیر المومنین کا آقا اور ہمارا مالک و مولا تو دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین اس ایمان افروز جملے کو سنتے ہی آگے بڑھتے ہیں اور اس گھر پر نشان لگا دیتے ہیں اور تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور بارگاہ عزتی میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ خدائے باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایمان و امانت داری امت مسلمہ کی رگوں میں رواں دواں ہے۔ اتنے میں مؤذن فجر کی اذان دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور سنت نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد اپنے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کچھ مشورہ کرتے ہیں۔ رات جس گھر پر نشان لگا کر آئے تھے اس کے متعلق کچھ معلومات کرتے ہیں اور آخر میں اس نیک بخت لڑکی سے اپنے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ اس جیسی خدا ترس، دیانتدار، دیندار بچی کا اس سے بہتر اور کیا صلہ ہو سکتا ہے؟ اسی بچی کے وطن سے حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے، جنہوں نے عصر اموی میں خلافت کی باغ ڈور سنبھالی اور بہت ہی مختصر مدت میں عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دی۔ ملوکیت کی خلافت میں عیش و تنعم کی زندگی کو فکر و درویشی میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے اور احکام شریعت کو زندگی کے ہر گوشے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔